بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ساتھیوں میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق۔ بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، تو ان کی اولاد میں سے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے، حسد کرتے تھے، کیونکہ جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، تو یہ چیز انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ حسد کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد میں بھی یہ حسد کی بیماری پائی جاتی تھی، جیلسی کی۔ اور یہ حسد کیوں ہوتا ہے کہ جب دوسرے میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو انسان جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ دوسرے میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو انسان اس سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام میں اچھی چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ ان کے والد کو زیادہ پیارے تھے، تو خوبصورت بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر کہ یار ہمارے والد تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ہمیں تو تکلیف ہو رہی ہے، جی ہم تو جیلس فیل کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ جب دوسرے کی اچھی چیز دیکھی جائے اور وہ برداشت نہ ہوتی ہو انسان سے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ ان کے بھائیوں میں پائی جاتی تھی۔ تو جب یہ چیز نبی کی اولاد میں بھی ہو سکتی ہے تو جو غیر نبی ہیں، جو غیر انبیاء ہیں، ان میں کیوں نہیں یہ چیز پائی جا سکتی؟ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ عام لوگوں میں بہت یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو ان بھائیوں نے کیا کہ انہیں حسد ہوا، تو انہوں نے پھر نقصان پہنچانے کی اسٹریٹجی کی یوسف علیہ السلام کے خلاف، کہ ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو رستے سے ہٹاتے ہیں، صفایا کر دیتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، تاکہ یہ نکل جائیں اس زندگی سے، ہماری زندگی سے، اور ہماری پوری توجہ ہمارے والد کی ہماری طرف ہو جائے۔ تو یہ تھا ان کے اندر ایک حسد کی آگ کا نتیجہ کہ انہوں نے پلاننگ بنائی نقصان پہنچانے کی۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ جب انسان حسد کرتا ہے نا تو وہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے احتیاط کریں گے جو حاسدین ہیں، دیکھیں اسی لیے اسلام میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ نیک لوگوں کو دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو دوست بناؤ، نمازی، پرہیزگار، متقی، با اخلاق، شریف النفس لوگوں کو دوست بناؤ۔ جو بد اخلاق ہیں، ٹیڑھی فطرت کے لوگ ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، نفرت ظاہر کرتے ہیں، بدمعاشی ظاہر کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو جائے۔ دشمن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے، وہ اس پہ خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو ان سے پھر بچ کے رہیں، چاہے وہ آپ کی بہن، بھائی، والدین میں سے ہوں۔ والدین بھی آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنی خبریں آ رہی ہیں کہ والدین بھی اپنے اولاد کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو بہن بھائیوں میں سے یا والدین میں سے جو ایسی فطرت کے ہوں کہ جو کہ برے کردار کے ہوں، برے اخلاق کے ہوں، بد عمل ہوں، بے نمازی ہوں، تو ان میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں، کسی مفاد کے لیے، کسی غرض کے لیے، کسی حسد کی وجہ سے۔ ویسے والدین میں تو زیادہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، حسد وغیرہ والدین کم کرتے ہیں، بہن بھائی زیادہ کرتے ہیں، رشتہ دار زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہمیں سبق مل گیا کہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام سے، پھر پلاننگ بنائی نقصان پہنچانے کی، کنویں میں پھینک دیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ کنویں میں پھینک دیا، واپس آ کر والد صاحب کو بتایا، جھوٹی ڈرامہ بنایا، ٹھیک ہے، رونا دھونا شروع کر دیا، جھوٹا خون بھی دکھا دیا کہ جی بھیڑیا کھا گیا، اور اس میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔
اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں کسی کے رونے دھونے پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. کوئی جتنا مرضی رونا دھونا کرے، قسمیں کھائے، صرف یہی چیز مطلب یہ ہے کہ یہی چیز معیار نہیں ہے کہ ہم اس کی بات پر اعتبار کر لیں. ممکن ہے وہ جھوٹ بولے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا. تو میں نے جیسے کہ بتایا بندے کا کریکٹر دیکھنا چاہیے کہ بندہ کس کریکٹر کا مالک ہے. اچھے کریکٹر کا مالک ہے، نیک ہے، متقی ہے، تب وہ اس کی بات پہ اعتبار ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. تو حاسدین جو ہے نا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ چوری کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ قتل کر سکتے ہیں. جو حاسدین ہیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنی خبریں آتی ہیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا جی حسد کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، بٹوارہ وراثت کے جھگڑوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، بہن بھائی کے دشمن، بھائی بہن کا دشمن، یہ جھگڑے بہت رشتہ داریوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد ہوتا ہے، دوسرے کی اچھی چیز ہتھیانی ہے، دوسرے کی اچھی چیز برداشت نہیں ہوتی بندے سے، حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے. تو یہ لڑائی جھگڑے وہی کرتے ہیں جو آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جو کہ بد عمل ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں. اللہ سے قریب ہونا چاہیے نا، جو قریب لوگ جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، متقی، اچھے اخلاق کردار کے مالک، ان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ انہی لوگوں میں ہوں گی جو جھگڑالو قسم کے ہیں، جو بدتمیز ہیں، بد عمل ہیں، بے نمازی ہیں. تو خیر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا، پلاننگ بنائی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اور پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے کوئی دوسرا قافلہ آیا، انہوں نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا، پھر بیچ دیا. پھر ہوتے ہوتے وہ چلے گئے فرعون مصر کے دربار میں چلے گئے. وہاں پھر انہوں نے پہنچ گئے، تو پھر اگلی سٹوری وہاں سے شروع ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے، دنیا میں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اس میں وقتی طور پہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے. جس طرح نبی کے خلاف لوگوں نے سازش کی، اس کے بھائیوں نے جھوٹا پروپیگنڈا بنایا اور کامیاب ہو گئے وقتی طور پہ، تو ایسا ہی کسی نیک بندے کے خلاف بھی برے لوگ، بدمعاش لوگ، جھوٹے لوگ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، سازش کر سکتے ہیں، اور اس میں انہیں کامیابی کسی حد تک دنیاوی اعتبار سے مل بھی سکتی ہے. تو یہ چیز دنیا میں یہ ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نیک بندہ ہے تو اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو وہ کامیاب، برا انسان اس کے خلاف سازش میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ. ٹھیک ہے نا، وقتی طور پہ وہ ایک خاص مدت تک کے لیے اپنی سازش میں، اپنی گیم پلان میں اسے کامیابی مل سکتی ہے. تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے لوگ پلاننگ کر سکتے ہیں اچھے لوگوں کے خلاف، اور انہیں کسی حد تک کامیابی اس میں مل سکتی ہے. اور وقتی طور پر جو اچھے لوگ ہیں وہ ناکام ہو سکتے ہیں، وہ ظلم کی چکی میں پس سکتے ہیں، ان پر ظلم ہو سکتا ہے. بڑے صحابہ کرام کی لائف دیکھیں، وہ شہید ہو گئے، کافروں کے ہاتھوں مارے گئے، شہید ہو گئے وہ. ایسے ہی بڑے بڑے اولیاء پر ظلم ہوئے ہیں. تو برے لوگ بعض دفعہ نیک لوگوں پر ظلم کرنے میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، قتل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ دنیا میں ہر لازمی طور پر وہ بچائے جائیں گے، ہر فتنے سے بچائے جائیں گے یا ہر شر سے بچائے جائیں گے. ممکن ہے وہ مغلوب ہو جائیں، دنیاوی اعتبار سے شہید کر دیے جائیں. امام حسین علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے سامنے، وہ بھی شہید کر دیے گئے. تو یہ چیز ممکن ہے کہ دشمن کسی اعتبار سے ایک حد تک جو ہے وہ نیک لوگوں پر غالب آ جائے، اپنی پلاننگ میں، اپنی سازش میں، قتل و غارت میں. ٹھیک ہے نا، جھوٹے پروپیگنڈے میں کامیابی اسے مل سکتی ہے برے لوگوں کو. تو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب فرعون مصر کے دربار میں گئے، وہاں پر پہنچے، تو وہاں پہ پھر دوسرا واقعہ ہوا کہ زلیخا نے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر اس الزام میں ان کو جیل میں بند کر دیا 10 سال تک. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری آزمائش آ گئی. یہاں بھی اس کے بھائی جو برے تھے، جنہوں نے حسد کی بنا پہ پلاننگ کی، اس میں کامیابی ملی. وہاں پہ زلیخا نے جھوٹا الزام لگایا اور اس سے کامیابی ملی، مفت میں 10 سال کے لیے جیل میں بند کرا دیا.
اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندے کی زندگی جیل میں گزر جائے، وہ آزاد نہ پھرے، وہ اس پر جھوٹا مقدمہ قائم ہو جائے، وہ جیل میں بند ہو جائے، اسے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار نہ رہے، وہ ادھر ادھر جا نہ سکے، اپنی مرضی کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہ گزار سکے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے کام وہ زندگی میں اپنی مرضی سے نہ کر سکے، یعنی شریعت کے دائرے کے اندر، تو یہ کتنی بڑی ایک مصیبت اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا جھوٹے الزام کے بنا پر۔ تو اس سے کیا سبق ملا کہ دیکھیں اچھے لوگوں کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات ہو جاتے ہیں، اچھے لوگوں کے خلاف بھی جھوٹے پروپیگنڈے کامیاب ہو جاتے ہیں، جھوٹی باتیں جھوٹی افواہیں پھیل جاتی ہیں، اور وہ جیل میں بھی بند کیے جا سکتے ہیں، ان سے لوگ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے جیل میں بند ہونے میں 10 سال تک وہ بند رہے جیل میں۔ تو ایک جب انسان جیل میں بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے، وہ بے بس اپنی زندگی کو آزادانہ وہ نہیں جی سکتا، جیل میں بند ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے اور بے اثر ہوتا ہے، بے اختیار ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی سنتا ہے، نہ اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، اس ایک بالکل ایک قید میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے 10 سال تک۔ لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہے۔ کیوں؟ کسی نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اس بنا پر پھنس گئے وہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نیک لوگ بھی کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، اگر وہ جیل میں نہیں قید کیے جا رہے تو اس کے علاوہ بھی جھوٹے لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا گیم پلان کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی جیل کی طرح سمجھیں کہ وہ ایک قید والی زندگی بن سکتی ہے، ایک بے بس زندگی بن سکتی ہے، بے اثر زندگی بن سکتی ہے، ایک قسم کی بے اختیار زندگی بن سکتی ہے، جس میں ان کا اختیار نہیں چل پا رہا۔ تو ایسا نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آزمائش بھی آئی، دوسری آزمائش آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جیل میں ایک آدمی جس کو رہا کر دیا گیا بعد میں، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا وہ آدمی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھئی تم جا رہے ہو تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور کوئی بات انہیں بتائی۔ تو اس بندے نے وہ گیا اور اس نے بادشاہ سے ذکر ہی نہیں کیا، فرعون مصر سے ذکر ہی نہیں کیا، بھول گیا اس سے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کئی سال تک مزید اور یوسف علیہ السلام جیل میں بند رہے۔ اب اس سے کیا سبق ملا کہ بعض دفعہ ایک اللہ کا بندہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ یار میں چھوٹ جاؤں یہاں سے، بادشاہ کی پاس میری بات جائے اور وہ کچھ میری بات پر اعتبار کرے، مجھے آزادی دے دے، وہ اپنی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ وہ تدبیر رائے گاہ چلی جاتی ہے، کیونکہ تدبیر بھی وہ انسانوں کے ذریعے اختیار کر رہا ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے اس پہ، اور وہ یوسف علیہ السلام پہ کوئی فرشتہ ایسا نازل نہیں ہوا کہ جس نے یہ معاملہ کیا ہو، یا کچھ اور ایسا کچھ خارق عادت معاملہ ہوا ہو۔ وہ بالکل نیچرل لائف جی رہے تھے، نیچرل لوگوں کی طرح نیچرل لائف، معاملات، اسباب، تدابیر بالکل نیچرل تھی۔ تو انہوں نے بندے کو کہا اور بندہ بھول گیا۔ تو اس بندے کے بھولنے کی وجہ سے نقصان یوسف علیہ السلام کو ہوا، وہ مزید چند سال کے لیے جیل میں بند رہے، ٹھیک ہے نا۔ زندگی اسی طرح بے اثر اور ایک قسم کی قید رہی زندگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ اس سے سبق کی ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ بعض دفعہ وہ تدابیر اختیار کرتے ہیں، زندگی میں کامیابی کی تدبیر اختیار کرتے ہیں، ترقی حاصل کرنے کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ تدابیر فیل ہو جاتی ہیں، کچھ مسئلہ نکل آتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ذریعے تدابیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی صحیح طرح مدد نہیں کرتے، کیونکہ زندگی چلتی ہے ایک دوسرے کی مدد سے، ایک دوسرے کی مدد، جائز مدد سے، ناجائز مدد کی بات نہیں ہو رہی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اگر ایک بندے کو کہا، میسیج دیا، تو جائز مدد مانگی نا ان سے، تو جائز مدد شریعت میں، اسلام میں، دین میں جو جائز ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی
تدابیر اختیار کرتے ہیں، جائز تدابیر اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے جائز مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ بعض دفعہ ان کی مدد نہیں کرتے، ان کے لیے مسئلے پیدا کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ نیک لوگوں کا کام بھی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، ملتوی ہو جاتا ہے، انہیں ترقی دنیا میں نہیں مل پاتی، یا کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس سے سبق یہ ملا کہ جیسے یوسف علیہ السلام باوجود جھوٹا الزام لگا، جیل میں قید ہو گئے، پھر ایک بندے کو کہا کہ بھائی بادشاہ سے میری بات کرنا، وہ بندہ بھی بھول گیا، اتنی تدابیر اختیار، یعنی کہ یہ تدبیر بھی اختیار کی اور یہ معاملہ بھی ہوا کہ جھوٹا الزام بھی لگ گیا۔ تو جو غیر انبیاء ہیں، آپ خود سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈے ہو سکتے ہیں، جھوٹے الزام لگائے جا سکتے ہیں، وہ بھی کسی معاملے میں زندگی میں کسی اعتبار سے قید کیے جا سکتے ہیں، ان کی زندگی ایک جیل خانے کی طرح بن سکتی ہے، وہ بے اثر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بے اختیار ہو سکتے ہیں، ایسے معاملات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس طرح کی جو زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پھر بادشاہ کو پھر بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اسے پھر خواب آتی ہے بادشاہ کو، تو پھر اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں، اور وہاں اس کے بعد پھر انہیں وہاں سے رہائی مل جاتی ہے اور انہیں پھر اچھا عہدہ بھی مل جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک زندگی، ایک اللہ کے نبی کی کافی لمبی زندگی ایک مصیبت میں گزری، مصیبت میں گزری، آزمائش میں گزری، پہلے بھائیوں نے نفرت دکھائی، کنویں میں ڈال دیا، پھر کسی قافلے نے وہاں سے لیا، بیچ دیا، ہوتے ہوتے پھر وہ فرعون کے دربار پر پہنچے، فرعون مصر، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پھر جب کام کیا تو وہاں پہ کسی عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا، بھئی یہ تو بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ، تو وہاں پہ جیل میں بند کر مفت میں، یعنی ان پر مصیبتیں مفت میں آتی جا رہی ہیں۔ لیکن دراصل اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اب ایکسپیرینس نبی کو بھی ہو رہا ہے، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں سمجھا رہا ہے، اس طریقے سے زندگی، لوگوں کی حقیقت سمجھ آ رہی ہے۔ زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، لوگوں کی حقیقت سمجھ آتی ہے، تبھی پتہ چلتا ہے نا زندگی کا کہ لوگوں کی حقیقت کیا ہے، لوگ کس قسم کے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ایک جو عام انسان ہیں ان پر بھی پریشانیاں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، اور ان کو، عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے سبق سیکھیں۔ مجھ پر بھی لوگ جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں، یعنی یہ سبق سیکھیں کہ مجھ پر بھی لوگ جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں، مجھے بھی لوگ ایک قسم کا جو ہے نا لوگوں میں نفرت پیدا کر سکتے ہیں، لوگ مجھ سے متنفر ہو سکتے ہیں، لوگ مجھ سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ملنا جلنا مجھ سے بند کر سکتے ہیں، میرے خلاف ایک نفرت کی فضا پیدا کر سکتے ہیں، یا جھوٹا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شر پہنچا سکتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسے معاملات ہو تو انسان کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے، اور اگر مصیبتوں میں انسان گھر جاتا ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے مومنوں کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، تم پر خوف کی حالت آئے گی۔ تو یوسف علیہ السلام پر خوف کی حالت آئی، بھائیوں نے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی، کنویں میں ڈال دیا، انسان کنویں میں چلا جاتا ہے، کتنا خوف ہوتا ہے وہاں پہ، پھر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ کتنا خوف ہوتا ہے، نہ اپنا باپ، نہ اپنی والدہ، نہ اپنے لوگ، پرائے لوگوں میں چلا گیا، کتنا خوف ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائش میں ڈالا جائے گا، وَالْجُوعِ، اور غریبی سے، مفلسی سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان سے، مال کا نقصان ہوگا تمہیں، وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اور ثمرات کا نقصان۔ ثمرات کہتے ہیں پھل کو، آپ محنت کرتے ہیں لیکن محنت کا پھل نہیں نکلتا، وہ پھل جو ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ بندے کو کہتے ہیں یار بادشاہ سے میری بات کرنا، اپنی تدبیر اختیار کرتے ہیں، وہ بندہ بات نہیں کرتا بادشاہ سے، آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، چند سال اور آپ جیل میں رہنا پڑتا ہے آپ کو۔ آپ کاروبار کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
پھر بھی لوگ بیچ میں اس میں آپ کو آپ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کرپٹ نکل آتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. کچھ بھی آپ کے بزنس میں، روزگار میں، نوکری میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ جو محنت کر رہے ہو سنسیئرٹی سے، اس کا پھل صحیح نہیں نکل سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا پھل صحیح نہ نکلے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ خوف بھی ہوگی، بھوک، ٹھیک ہے نا، بھوک کا نقصان، یعنی بھوک ہوگی آپ کو، تنگی، تنگ دستی، غریب، مفلس ہو جاؤ گے آپ. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آئے گی آپ پر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے انبیاء کرام پر، اس کے بعد نیک لوگوں پر آتی ہے. اور بعض نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی جو انبیاء کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، غیر انبیاء، ان پر آتی ہے. تو جو غیر انبیاء میں سے بعض فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، غریب لوگ، ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر غربت کی، مفلسی کی، فقر کی آزمائش آتی ہے. وہ غریب ہو جاتے ہیں، وہ مفلس ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس سوائے اوڑے ہوئے کمبل کے اور کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نیک لوگوں پر غریبی کی آزمائش آ جاتی ہے، مفلسی آ جاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں سے گزارا، تب جا کر پھر وہ جو ہے نا بہت زندگی کے بعد پھر انہیں ایک اچھا مقام ملا، اچھا عہدہ ملا. تو یہ بھی ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت بھی سکھائی. تو عام لوگوں کو بھی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے جو ہم مومنین ہیں، کہ ہم پر بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں، اور آزمائشوں کا آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ بھی آزمائے گئے تھے، اور تم بھی آزمائے جاؤ گے. تو آزمائش مومنوں کے لیے ضروری ہے. مومن لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء جیسے آزمائے جاتے ہیں، انہیں مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، اس کے ذریعے انہیں علم و حکمت عطا کی جاتی ہے. ایسے ہی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، انہیں بھی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں. جیسے اب یہ جو سورہ البقرہ آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یعنی نفوس، تمہاری جانوں کا نقصان بھی ہوگا، اس سے بھی آزمائیں گے. اب جانوں کا نقصان کیا ہے؟ جان میں آپ کی جان ہے، پھر آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پسندیدہ جو اقارب ہیں. تو ان میں سے بھی کسی پر کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف جسم پر آ سکتی ہے، وجود پر آ سکتی ہے. اس سے بھی ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، اور تم بھی آزمائے جاؤ گے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ مومنوں پر آزمائشیں لازماً آتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے، علم اور تقوی بڑھتا ہے، حکمت بڑھتی ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں. صبر کرنا ضروری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اب مصیبت آ گئی تو اب آپ گلے شکوے کر دو، اللہ پہ معاذ اللہ گستاخی والی کلمات، معاذ اللہ استغفر اللہ بولنا شروع کر دو کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، تو ہم نے تو بہت اللہ کو پکارا، اللہ تو ہمیں ترقی نہیں دیتا دنیا میں. ایسی باتیں نہیں کرتے مومنین. وہ صبر کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں. کب تک صبر کرتے ہیں؟ موت تک صبر کرنی کرنے. کیونکہ موت تک جو ہے وہ انسان کی زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے. جب تک موت نہیں آئی تب تک آزمائش اور مصیبتوں اور ابتلاؤں کا دروازہ کھلا ہے. کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آ سکتی. تو صبر کرنا سیکھنا چاہیے، مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے. یہ مومنوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور وہ ان آزمائشوں سے اللہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں. وہ زیادہ نیک بن جاتے ہیں، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے مومنوں پر آزمائش آنے کا. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافر طبیعت کے، کافر مزاج ہوتا ہے ان کا، ہوتے بظاہر بعض مسلمان ہیں آج کل ہم نے دیکھے ہوئے، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ ذرا انہیں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، اللہ خدا خوفی پیدا نہیں ہوتی، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. نہ وہ نمازوں پہ لوٹتے ہیں، نہ وہ اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، نہ وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں. وہ اسی طرح بے نمازی والی، بد فطرت والی زندگی، عیش و عشرت والی گزارتے ہیں.
تو اب ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کبھی نہیں دیتا، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں آزماؤں گا تمہیں، تم پر بیماریاں آئیں گی، ان بیماریوں سے تمہیں آزماؤں گا کہ اب تم بیماریوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم اللہ کا ذکر کرتے ہو یا نہیں کرتے، تم نمازوں پر پابند ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے۔ یہ ہے آزمائش کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیج کر، بیماریاں بھیج کر، تکالیف بھیج کر، آزمائشیں بھیج کر بندے کو آزماتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں اور وہ نیک بن جاتے ہیں، وہ نیکی میں پہلے سے نیک ہوتے ہیں اور مزید نیک ہو جاتے ہیں، مزید نیکی میں ترقی کرتے ہیں۔ مگر جو بد فطرت لوگ ہوتے ہیں، جو کافر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بیماری تو آتی رہتی ہے جی، وہ تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آئی ہے، ہمارے آتی رہتی ہے لوگوں پر، کسی پہ آتی ہے کسی پہ نہیں آتی، بس یہ تو نیچرل چیز ہے جی۔ تو وہ بیماری کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس ایویں بس تکے سے یا آ گئی ہے یا کسی کی نظر لگ گئی ہے تو بس خود بخود ہو گیا، ایسا کچھ معاملہ۔ حالانکہ ہر تکلیف جو ہے، ہر بیماری جو ہے، ہر آفت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، نظر بھی نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اگر کسی کی نظر لگ گئی ہے تو نظر جس نے لگائی ہے اس کا کوئی اس میں کوئی یعنی کہ وہ پرابلم والی بات نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصیبت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار فلاں کی نظر لگ گئی، نظر لگتی رہتی ہیں یا بیماریاں آتی رہتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی آئی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس پہ نمازیں شروع کر دیں، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، بھئی آتی رہتی ہیں بیماریاں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اب جو اس طرح سوچے گا نا وہ پھر گمراہ ہو جائے گا، وہ پھر شیطان بن جاتا ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ تو سوچنا کیا چاہیے؟ سوچنا یہ چاہیے کہ جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس میں صبر کرے، اس میں صبر کرنا سیکھے اور اپنے آپ کو نیک بنائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا جو بھی نقصان ہوا وہ کیسے ہوا؟ وہ لوگوں نے کیا، مگر اس کی باوجود وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، وہ اللہ والے بنے، وہ نیک بنے۔ تو اپنے اندر نیکی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ جو بد فطرت لوگ ہوتے ہیں، کافر مزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر مصیبتیں آئیں گی، اس پر اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے جو ہے نا وہ اس پر جو جھوٹے الزامات لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ سب صاف ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں، دنیا پر واضح ہو جاتا ہے کہ جھوٹا کون تھا۔ زلیخا نے الزام لگایا، وہ بھی ایکسپوز ہو گئی بالآخر، ٹھیک ہے نا، پتہ چل گیا کہ اصل میں وہ تو جھوٹا الزام تھا۔ تو جتنے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، منفی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، گیم کرتے ہیں نیگیٹو، وہ سب بالآخر ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بعض دفعہ دنیا میں ایکسپوز نہیں ہوئے تو مرنے کے بعد آخرت میں تو حساب کتاب کا دن ابھی باقی ہے۔ تو اصل حساب کتاب ہوتا ہے مرنے کے بعد آخرت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔